تو دوسری طرف ہمارے یہ بچیاں اور یہ بچے ہمارے نہیں رہ رہے ہیں بلکہ کہیں اور کو چلے جاتے ہیں. بہت افسوس کی جاتی ہے جو خبریں سن رہ جاتی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن مکاتی والوں پر خیر عطا فرمائے. ہمارے گود کے بچوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچے، اب دیکھیے آپ نے چھوٹے بچے کیا ہے، لیکن کتنی ان کی جرأت، کتنی بڑی ہمت کہ اس تخت پر آ کر آپ کے سامنے بے حجاب، بغیر لپٹے ہوئے، بغیر کسی قسم کے اٹکے ہوئے، کیا پیارے انداز کے اندر بچے نے پیش کیے. چھوٹی بچی ہے اور قرآن شریف کی آیات پڑھ کر دعوت کو ثابت کی. ان بچوں نے سلام پڑھا ہے. آدھا سلام عربی کے اندر ہے، آدھا اردو کے اندر ہے. ابھی عربی الفاظ کو، عربی اشعار کو یاد کرنا بڑے بڑے آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، غلط پڑھتا ہو. لیکن اللہ ذائقہ ہے جن بچیوں کو کہ انہوں نے محنت کر کے اس کو پڑھا ہے اور یاد کیا ہے. اللہ خوب ہدایت رکھتا ان کے ماں باپ کو. سنو، اگر آپ نے اپنے ان بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو اللہ انعام کا جوڑا دیں گے اور ان کے سروں پر تاج رکھیں گے. بلائیں گے حافظ صاحب کے ہم اپنا کو رکھو اور ادھر جی اللہ نے ہم تو بولے جا رہے ہیں کیا بات ہے. کہنے لگے انعام دو نا تم ہو یہ تاج، اس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکتا، یقین کی جوڑا تم کو. بولے اللہ نے ہم گنے جا رہے ہیں یہ جوڑا گائے کا مل رہا. ارے بولے تم نے حافظ بنائے نا تمہارے چھوکرے کو، تمہارے بچی کو، اس کے بدل میں. الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں. تو امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ ہم پورا مجمع اپنے اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا سب کے ساتھ. ارے ہاں تو انشاءاللہ. بستی مکھی دکھ رہے انہوں نے کروا دیا کچھ کرو نا، نہیں تو بولو اور بناؤ حافظ. اور دوسری بات سنو، یہ بچے تو حافظ بن جائیں گے اور آپ کی نسلوں کے اندر دین کا سلسلہ چلنے لگے گا. اللہ کی ذات سے کبھی یقین. لیکن میرا تمہارا کیا بنے گا؟ سوچنا ہے. علم کے حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک. اگر بوڑھے بھی ہو گئے، 60 سال کے، 70 سال کے، 80 کے قریب پہنچ گئے، اب کیا پڑھتے زبان الٹتی ہے اپنی، ایسا نہیں. بیٹھو حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب آؤ نا، بیٹھو نا، سنو کالم میں دیکھو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کرو، بسم اللہ پڑھنا شروع کرو. روزانہ ایک حرف یاد کرو، ایک کلمہ یاد کرو. روزانہ کرنا تو سال بھر میں تم کو 50-100 آیتیں یاد ہو جائیں. سال میں 360 دن رہتے ہیں. اگر ایک آیت یاد کرو تو 360 آیتیں یاد ہو جائیں. یہ بات میری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے اور یہ سارے بھائیوں کے لیے میری بات ہے. جو مخاطب وہی جو گھر میں ہماری ماں بہنیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ اس بات کو سن رہے ہیں، وہ بھی نیت کریں کہ ہم گھریلو سارے کام کرتے ہوئے کلام اللہ کو سیکھیں گے. اگر پڑھنا آتا ہے مبارک، 100 مبارک، 1000 مرتبہ مبارک. اگر پڑھنا نہیں آتا میری ماں بہنوں خون کے آنسو ہو لیکن رو کر ندامت کے ساتھ میں قرآن شریف کو سیکھنے کی نیت کرو اور آج ہی سے قرآن شریف کرنا سیکھنا شروع کر دو. اور میں تو سیدھا سیدھی باتیں بولتا ہوں. اپنے گھر میں تم کو شرم آ رہی، بولے مولانا حافظ صاحب میرے پوترے کے جیسا ہے وہ، اب میں جاؤں گا تو بولے گا بچہ دادا ابھی تک تو دوسرے روایات نہیں کہ ہوں شرم آئیں گی نا بچوں کے سامنے. بس اچھا لگتا ہے کہ وہ مذاق کریں گے بڑے بچے. تو مت جاؤ نا تم حافظ صاحب کے پاس. یہ معصوم بچے سوال 5 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کو گھر میں ادھر آنے چھوکرے
کیا پڑھا آج مکتب میں، کیا پڑھایا پھر صاحب نے؟ بسم اللہ پڑھ کے بتا. اب بولے بسم اللہ ڈبل بولنا. اب تم بھی دوہراتے ہو اس کے ساتھ میں، اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ بول. ایسا کہتا ہے اپن یاد کرتے رہو. تو 50 بول تو کسی مرتبہ بولو کہ یاد ہے اس کو اتنا بولنے لگاؤ کہ اپنے کو یاد ہو جائے. روز آنا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بچہ کیا بنے گا، حافظ صاحب تم تو ہے ہی یاد کراتے، لیکن دادا بھی ہمارے پیچھے پڑ گئے، وہ صاحب سبق یاد کراتے ہم کو، حالانکہ دادا یاد کر رہے. ہمارا بدلتا شروع ہمارے شام 75 کے اندر بیسپرے کے مسجد کے اندر بوڑھے لوگ تھے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے آئے تھے مدرسے میں. ان بچوں سے انہوں نے قرآن کو سیکھا، یاد سیکھے، سورہ فاتحہ سیکھے، اور ماشاء اللہ نماز کو صحیح کیا، اور قرآن سے دیکھ کر پڑھنے لگ گئے. بوڑھے لوگ 80 سال کے اپنے گھر میں بھی. اب بچیاں ہیں، دادی اماں، نانی اماں، خالہ اماں، پھپھو اماں، امی، چچی، باجی، بڑے باجی، ان بچوں سے شروع شرم آتی ہے بڑوں سے سیکھنے کے اندر. تو نیت کر لو رسالت سیکھیں کہ سیکھیں گے ہم زور سے بولتا ہوں. اس وقت نہیں ہے جس آپ سے طبیعت نہیں، بہت دل کھل کے بات کروں میں. کیا کرتے 10 بج گئے ہماری گورنمنٹ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ بھائی قانون کا توڑنے والے نہیں ہوتے، احتیاط کرتے ہیں. باقی یہ سب سمجھدار مسئلہ ہے ماشاء اللہ. حضور کی محبت میں جو جمع ہوا ہو اس مجلس سے زیادہ کون سا مجمع قیمتی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی؟ تو آج تو میرے پیارے بھائیوں نیت کر لو کہ ہماری زندگی حضور کے لیے، اس کے لیے بولو، زور سے بولو. آپ ہمارے نبی، آپ شفیع المذنبین ہیں. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. پورے انسانوں کی بھی فقط حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ ہے جو سارے انسانوں کی شفاعت کرائے. سارے نبیاں، سارے انبیاء نفسی کی عالم کے اندر ہوں گے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے سفارش کر رہے ہوں. اللہ کہیں گے او نبی جی اٹھاؤ نا سر، بولو نا کیا بولنا ہے، تو برپا لا سک چل تو ہوتا، منگو نا میں دیتا نا تم کو، شفاعت کرو نہیں نا ایسے کیسے کروں گا، گرمی ہٹاتے ہو. تو ہٹا دی نا گرمی، اب حساب کرو. اچھا حساب شروع کرتے باؤ، اٹھاؤ تو سر، نہیں وعدے کر رہا ہوں میری امت کی مغفرت کرو. ارے کر دیں گے، نہیں کریں گے، کر دیں گے، ایسی بات نہیں، اب بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اس طریقے سے منائیں گے اللہ سے بات، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے نبی سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی جی ہم ان قریب آپ کو خوش کر دیں گے چیزیں دے کر. حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا تھا، میں نے محفوظ رکھا ہے قیامت کے لیے. آج تو میں وہ دوں گا جس سے میں راضی ہو جاؤں، وہ چیز مجھ کو دوں. اور کیا ہے؟ میرے امت کی مغفرت کرو، سارے انسانوں پر سے عذاب کی شکل کو ہٹاؤ، اور میرے امت کو جنت پہ داخل کرو. حساب کے ساتھ معاف، اللہ بھی معاف کرے گا. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، پھر کیا کہتے ہیں بابا اس کے. میرے دوستوں، جو اللہ رحیم کریم ہے ہم نے اس کو رحیم و کریم نہیں سمجھا ہو، ہم نے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا. اگر اللہ کو اللہ سمجھتے تو میں اور آپ اللہ کے نافرمان نہ ہوتے، ہمارے میں برائیاں نہ ہوتی، ہم نماز کے چھوڑنے والے نہ ہوتے، ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے نہ ہوتے، ہم لڑائی جھگڑے والے نہ ہوتے. ہم تو زمین پر چلتے ہوئے فرشتہ صفت انسان نظر آتے کہ آسمان کے فرشتے آپ کو سلام کرتے، سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. سلام کریں گے فرشتے تو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت خدیجہ کو سلام آیا، حضرت عائشہ کو سلام آیا، صدیق اکبر کو اللہ کا سلام آیا، اللہ کا سلام آیا. زمین پر بھلے انسان بن کر رہو، حضور کے عاشق بن کر
حضور کے طریقوں کی پابند بن کر اللہ کے غلام بن کر رہو. خدا کی قسم زمین تمہاری ہے, تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے. جو تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھ لے گا خدا آنکھ توڑ کے رکھ دیں گے. کوئی ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے, پیر سے چل کر آئے گا زمین میں دھسا کے رکھ دیں گے. جو تم اور میں اللہ والے بن جاؤ. ہم اللہ والے نہیں بنتے. ہم نے مسجدوں کی آذان سنی لیکن مسجد میں جانے کا ارادہ نہیں کیا. اگر نماز کو بلایا کہنے کے جا رہے جمعہ ہم کو سکھایا گیا, ہم پڑھیں گے, کون ہوتا تو بولنے والا تو کتنی بڑی بات. یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. اللہ مجھے بلائے اور میں مسجد میں نہ جاؤں, میری مائیں بہنیں گھروں کے اندر اذان کو سنیں اور نماز نہ پڑھیں, بہت بڑی بات. اللہ کی نافرمانی. اس پہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اہتمام کے ساتھ. مرد لوگ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, کوئی نہیں مسجد, ہر مسجد ہماری ہے. یہ تو زبردستی کے جھگڑے کر کے رکھے ہم نے, شیطانی باتیں. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں, ایک نبی کے ماننے والے ہیں, ایک ہی قرآن پر چلنے والے ہیں, ایک ہی شریعت کے چلنے والے ہیں. سب چھوڑو ادھر کی بات. مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب دینا ہے. حضور کے ہاتھوں سے جانے کوثر پینا ہے, آپ کی شفاعت دیں گے, جنت میں جانا. ایک ہی راستہ سب کے لیے ہدایت کا, حضور والا راستہ. اس سے ہٹ کر کوئی ہدایت پا نہیں سکتا, جنت میں جا نہیں سکتا حضور کے راستے کے بغیر. اس کی دعوت ہم سمجھیں گے, ہم غفلت میں پڑ گئے. آج نیت کر لو تب انشاءاللہ, پھر دیکھو کیا بتاتا ہے. ان نافرمانوں کے لیے زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا. کبھی ان کی ظلم کی انتہا کو پہنچتی ہے اور مسلمان مظلوموں کی آنکھ آسمان کو ٹکراتی ہے, تو پھر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے اور اس کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیلیفورنیا کی آگ بجھا نہیں سکے جب تک کہ مسلمان